چوہدری صاحب یہ میں سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں اور شیخ صاحب سے بھی، آپ اس میں بعد میں اپنا کامنٹ اور سوال بھی کر لیجیے گا. شیخ صاحب ابھی جو حالات و واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی خبر بھی شیئر کر دیتا ہوں. پی ڈی ایم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ پہلے ہی آن گراؤنڈ ہماری حالت خراب ہو گئی ہے، الیکشن میں ہم جا نہیں سکتے. اب یہ مشکل فیصلے آئی ایم ایف والے یہ سارے اگر آپ نے ہمارے سے کروانے ہیں تو پھر وہ جو آئین کا آرٹیکل 232 سب کلاس 6 یہ کہتا ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کی جو مدت ہے اس کو 6 سال سے 1.5 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے غیر معمولی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ آپشن ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. سوال میرا پرسائز شیخ صاحب آپ سے یہ ہے، کیا 2023 آپ انتخابات کا سال دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ معاملات ٹیکنوکریٹ اور اس طرح کی کوئی معاشی ایمرجنسی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے چوہدری صاحب سے پوچھ لیں کیونکہ وہ بڑے ہیں. جی چوہدری صاحب، پھر میں بھی جواب دوں. جی چوہدری صاحب پہلے یہی سوال آپ سے. نہیں، بات یہ ہے کہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہہ دیا ہے پرسوں کہ اقتصادی صورتحال کے معاملے میں، اکانومی پر اور دہشت گردی کے معاملے پر مختلف قوتوں کے درمیان اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اور 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں دوبارہ آج میٹنگ ہو رہی ہے قومی سلامتی کی، اور افواہیں یہ ہیں کہ ساگ ڈار صاحب نے وہاں جو اپنا یعنی چیزیں پیش کی تھیں ان پر کوئی مطمئن نہیں ہوئے. اب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں خاور گومن صاحب، پہلے اس سے میں اور سوال پر پوچھتا ہوں شیخ صاحب سے کہ کے پی میں اتنی زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اتنے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اتنے ہمارے مسلح افواج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اتنے ہسپتالوں میں زخمی پڑے ہیں، اور اس کے باوجود وہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو دوسری میٹنگ بھی ہو گئی ہے اور اس میں نہیں بلایا جاتا. یہ کس طرح کی قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے؟ تماشا لگایا ہوا ہے. بھائی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. آرمی چیف نے بھی یہ کہا کراچی میں، جو میں نے پڑھا. تو شیخ صاحب یہ مجھے آپ آج یہ بتا دیں، جب ان کے پلے کچھ نہیں تو یہ بینک کس پر کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے یہ ان کو کہتی ہے کہ بیٹھے رہو ڈٹے رہو 1.5 سال اور بتا رہی ہے، یعنی یہاں لوگ ان کے ساتھ کیا حاصل کریں گے؟ جی کوئی اندازہ ہے؟ 2 سوال. کوئی ان کو نہیں کہہ رہا آپ بیٹھے رہیں، یہ خود ہی بیٹھ گئے ہیں. ٹھس ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. میں ایسی فضا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں یہ 3-4 مہینے نارمل ہو دیکھ رہا. 3 مہینے یا 4 تو میں ویسے احتیاطاً کہتا ہوں کہ آپ مجھے بعد میں نہ پکڑ لیں. اب ریکارڈنگ ہے تو آپ کہیں جی آپ نے تو کہا تھا. راوی سکھ چین کی رپورٹ نہیں دے رہا حکمرانوں کے لیے بھی، کیونکہ الٹیمیٹلی جن پر بات جانی ہے ان کو احساس ہو گیا ہے کہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. سو میں نہیں دیکھ رہا جی. 9 تاریخ سے ان کی ڈیٹ شروع ہو رہی ہے. 9 کو ان کو جنیوا میں پتہ لگ جائے گا. 15 MQM کا بھی کٹا نکل آئے گا کہ کیا کرتی ہے. زرداری صاحب جس خواب میں اور جو تصور لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو اپنے گھروں میں ہی وزیر اعظم بنا لیتے ہیں نا. یہ تو اپنے گھروں میں ہی وزیر اعظم بنا لیتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو نکالا، بائیڈن نے نہیں نکالا، امریکہ نے نہیں نکالا، بلاول ہاؤس نے نکالا. یہ منہ اور مسور کی دال. شکل دیکھو ان کی. دیکھیں اس وقت پاکستان کو بچانا ہے، الیکشن کروانے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، ورنہ کل ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی سیاستدان کی یہ پوزیشن ہی نہ ہو کہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکے. میں آپ کو یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے کہ بڑے بڑے سفید پوش لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں جی. بڑے بڑے سفید پوش لوگ کہتے ہیں جی کہ شیخ صاحب ذرا آپ وزیر داخلہ رہے ہیں تو ہمارے کاغذ ہی نہیں چھوٹ رہے، دفتر بند کریں، کیا کریں. لوگوں کے پاس دکانوں کے کرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں. یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ جس دکان میں، بڑی دکان میں 14 سیلز مین تھے وہاں 7 یا 8 رہ گئے. یہ میں پرائیویٹ یہ نہیں میں کہنا چاہتا فیکٹریاں بند ہو گئی، LCs کھل نہیں رہی، ایکسپورٹ ہو نہیں رہی، ترسیلات کم ہو گئی، زر مبادلہ کے ذخائر 5.6 یا 7 رہ گئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا جناب علی کہ ابھی ہم نے 10 دنوں میں 1.3 بلین کی ایک قسط بھی دینی ہے. نہ قسط دینے کے پیسے ہیں، نہ قرضہ آنے کی گنجائش ہے، نہ ملک میں ہماری عزت ہے، نہ ملک سے باہر ہماری عزت ہے. جنہوں جو لائے انہوں نے بھی تباہ برباد کر دیا.
جو ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بےمان، کرپٹ، ڈسانسٹ، جن کے سارے پیسے باہر ہیں، ان کو لائے. آج اس کی قیمت جو ہے غریب آدمی پے کر رہا ہے. بدماشی آپ کریں، لوٹ مار آپ کریں. میرے علاقے میں لوگ کہتے ہیں جی سیاستدان تو سارے خوشحال ہیں. مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی 2 گاڑی ہیں شیخ صاحب. ہماری بات کریں کہ موٹر سائیکل جاتے ہیں آگے تو ریزرو پہ لگ جاتا ہے. سر حالات، میں اب 15 دن 10 دن ٹی وی پہ اس لیے نہیں آیا کہ منہ سے کوئی بات ہی غلط نہ نکل جائے. حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر لوگوں کو اندازہ نہیں تو اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ پیٹ کی خاطر، بچوں کی خاطر، اپنے عزت کی خاطر نکلیں گے. ابھی بھی وقت ہے. یہ نہ گاڑی چھوٹ جائے. اور میرا بڑا گھسا پٹا جملہ ہے کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز. پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا. ان شیروں کو، یہ گنگو تیلی کو لے آتے، یہ جیرے بلیڈ کو لے آتے. لوگ برا نہ مناتے. یہ انہی لوگوں کو لے کے آئے جن کو انہوں نے کرپشن میں، ڈس آنےسٹی میں، منی لانڈرنگ میں نکالا. رات کو ان کو ہلد دلایا، صبح ان کے کیس. جس کسی کا بھی کیس ان دنوں میں ختم ہوتا ہے نا، لوگ اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے. دیکھیں 2-3 چیزیں پٹ گئی ہیں اس معاشرے میں کہ بڑا آدمی رہا ہوتا ہے، کہنا ہونا ہی سی. ویڈیو آڈیو آتی ہے شہر میں، اور یہ سڑکوں پہ ہوگی، چوکوں پہ ہوگی، چوراہوں پہ ہوگی، اور ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ان کے باپ سے بھی نہیں سنبھالے جائیں گے. اچھا شیخ صاحب، عمران جب بندہ جی شیخ صاحب، عمران خان نے استعفے دینے کی کوشش کی نیشنل اسمبلی سے، وہاں پہ بات نہیں بن رہی. عمران خان نے کے پی اور پختونخوا اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، وہاں پہ بات نہیں بن رہی. عمران خان نے 2 لانگ مارچز کیے، پنجاب کی لانگ مارچز کرنے کی کوشش کی کہ اس حکومت یہ جو سارا سسٹم ہے، سسٹم کے شراکت دار ہیں، ان کو باور کروایا جائے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں، کچھ ملک کے اندر جو ہے اسٹیبلٹی کے لیے الیکشن کی طرف جایا جائے. مجھے جو یہاں پہ میں حالات و واقعات دیکھ رہا ہوں، عمران خان یا آن گراؤنڈ آپ بات کر رہے ہیں، عوام جو دیکھ رہی ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن سسٹم جو ہے وہ سسٹم بالکل ایک جو ہے بڑی ایک سخت سیمنٹ والی دیوار، کنکریٹ کی دیوار کی طرح عمران خان کے رستے میں کھڑا ہے. وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے، عمران خان کو نااہل تو کیا جا سکتا ہے، فارغ کیا جا سکتا ہے، عمران خان کو الیکشن نہیں دینے. جی پہلے تو مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، وہ تو عز و من تو شاہ، وہ تو ذل و من تو شاہ بے عدیق الخیر. اللہ جس کو عزت دے، ذلت دے، ترقی دے، تنزلی دے، بیماری دے، صحت دے، نفع دے، نقصان دے، زندگی دے، موت دے، بے شک یہ اس مولا کا کام ہے. مسلمان کا اگر یہ ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ سارے سسٹم جام کر دیں، یہ سارے سسٹم کو جام کر دیں. یہ الیکشن تو جی عمران خان کا ہے، روکنا روک لیں، جتنی دیر روکیں گے یہی ملبہ کافی ہے. یہ اسلام آباد کا الیکشن روکا ہے، آپ رزلٹ دیکھ لیجئے گا.